ابن عقیل تم کہاں ہو؟ اس پاگل لڑکی نے پتا ہے کیا کیا ہے؟ حاکم کے بھائی کو مار دیا ہے اور اس کی لاش کو شہر لے کر آئی ہے. آؤ دیکھتے ہیں. پھر بعد میں، ابھی رہنے دو. امام نے تمہیں طلب کیا ہے. آج کل یہاں اور ہر جگہ لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور مسلمانوں سے امن و عطشی کو چھین لیتے ہیں. ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ بلا سوچے سمجھے اپنی اضطراب کو ظاہر نہ کریں. شور مچانے والے افراد سے دور رہیں. مقام ولایت شور مچانے والوں کی محتاج نہیں ہے. وہ کون ہے جس کی تلوار علی ابن ابی طالب سے زیادہ کاری ہو؟ اللہ کی قسم، ولی خدا علی مرتضی منکروں کے مقابلے میں بذات خود سینہ سپر ہو گئے. تلوار کا سہارا نہ لیا. یہ وسیع رسول کا خون تھا جس نے اپنے خون سے ولایت کے معنی کو محراب میں عبارت کے طور پر تحریر کیا، نہ کہ کوئی اور. خون علی لفظ ولی کا ثمر ہے. ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ولایت کے مفہوم کا محراب ترجمانی کر رہا ہے. حسین ابن علی کی صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک اس طرح نہیں ہوتا. اے ہمارے شیعوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھی ہماری طرف متوجہ کرے. عبادت سے ہرگز کوتاہی نہ کرو. درد مندوں اور مستحقین پر مہربانی کرو. صداقت و طہارت کو اپنے دلوں میں جگہ دو. ہر شے کی محبت و خواہش پر ہماری محبت و خواہش کا احترام کرو. اللہ تمہارا حافظ و مددگار. سنا ہے تمہارا سفر کرنے کا ارادہ ہے. مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرو. مگر کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب مجھے تمہاری حفاظت کی کوئی فکر نہیں رہے گی. میں نے تو تم سے اس طرح کی کوئی درخواست نہیں کی. ہاں، اگر تم کرتی بھی تو قبول نہ کرتا. مجھے مولا نے حکم دیا تھا، اس لیے اس وظیفے پر عمل پیرا تھا. میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. کر سکتی ہو؟ ہاں، کر سکتی ہوں. جس دن ماری گئی اس دن اس جملے کی وضاحت تم سے پوچھوں گا. یا پھر میں تم سے پوچھوں گی. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. کوئی چیز تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرنے سے بدتر نہیں ہے. بولو، ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے. ہمارا راستہ؟ ہاں، ہمارا راستہ. اگر فیصلہ ہو کے ساتھ جانا ہے تو بہتر ہے کہ میں. آخر کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں نے. تم نے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اس سفر میں تمہاری رہنمائی کروں. تم رہنمائی کرو گی؟ ہاں. لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گا. مجھے اپنے ساتھ آنے دو. تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں گی. نہیں. کیوں؟ نہیں لے جا سکتا. تمہاری مدد کروں گی. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہو. ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن ہے؟ اگر میرا دل چاہے گا تو جاؤں گی. لڑکی، ہم دونوں مسافر ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے.
کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم دونوں نامحرم ہیں. ٹھیک ہے تو محرم ہو جائیں گے. محرم ہو جائیں گے؟ کس طرح؟ میں نے تمہیں اپنے شوہر کے طور پر منتخب کر لیا ہے. تم نے منتخب کر لیا ہے؟ ہاں. پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں. کیا اب تک کبھی سنا ہے کہ لڑکی نے شادی کا پیغام دیا ہو؟ کیوں نہیں سنا ہے. مثلا سنا کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے شوہر ہو جاؤ. البتہ اگر تم راضی نہیں ہو تو پھر اب مثلا ان لوگوں کے چہرے پر خلیفہ کی موت پر تو کیا اثر نہیں دیکھ رہا. زبان بند کیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں میرے سردار، یہ فطرتاً ناروں اور خوشیوں کی طرف مائل ہے. اگر میں ان کو حکم نہ دیتا کہ آپ کا کوئی خیال کرے تو ناروں اور خوشیوں کے اظہار سے پوری فضا گونج رہی ہوتی. خوشی کا اظہار کرتے وہ بھی میرے باپ کے مرنے پر؟ نہیں، بلکہ امیر کے بیٹے کے لیے ہارون کو فراموش کیا جا چکا ہے، اور اب خوش آمدید فرما برداری جوان خلیفہ کے لیے ہے. جو تم کہہ رہے ہو کیا وہ سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے. اگر مناسب سمجھو تو مسکراؤ اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، پھر دیکھو. نہیں، اس وقت مناسب نہیں سمجھتا. البتہ مصلحت یہی ہے جو آپ بہتر سمجھیں کہ کس طرح ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے. کیا آپ اس غلام کو جانے کی اجازت دو گے؟ کیا اس پریشانی کے عالم میں مجھے تنہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میں بھی آپ سے دوری کی تاب نہیں رکھتا. گھر پہنچ کر کچھ وقت اہل و عیال کے ساتھ گزار کر واپس آ جاؤں گا. جس قدر جلد ممکن ہو واپس آ جاؤ. تنہائی مجھے پریشان کر دے گی. اس سے پہلے کہ آپ کی استراحت ختم ہو واپس آ جاؤں گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. بابا رک جاؤ لڑکی. خلیفۃ المسلمین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں. خاندان سہل سوگوار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے خلیفہ کے سوگ میں کچھ ماتم و پرسا کرے. عمر، ابھی تک تم نے اپنی بیوی کو رسم و رواداری نہیں سکھائی؟ یہ میری بیوی ہونے سے پہلے فضل ابن سہل کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کے وجود کی برکت سے تمام کمالات سے آراستہ ہے. وہ تو آپ کی زیارت کی خوشی تھی جس نے اسے بچوں کی طرح حرکت کرنے پر مجبور کیا. موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھو. اپنی بیوی کے ساتھ کم رہو اور خلیفہ مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ پڑھو. اور فضل ابن سہل کو اس کی محبوب بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دو. بس یہی مقصد ہے نا تمہارا بابا؟
फजल इब्न सहल की उम्र दराज हो। क्या हुआ? बात करो। मुझे यकीन है कि तुम हारून की मौत के गम में नहीं हो। तुम नहीं जानती कि इन चंद रातों में मुझ पर क्या गुजरी। कुछ ऐसी फिक्रों और परेशानियों ने मुझे घेर रखा है कि चाहने के बावजूद इनसे निजात हासिल करना मुमकिन नहीं। यहां तक कि मैं एक को दूसरे पर फौकियत भी नहीं दे सकता, और इससे बदतर ये कि अपनी किसी फिक्र को मैं अपनी ज़बान पर जारी भी नहीं कर सकता। इन फिक्रों और परेशानियों के तलातुम से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। इन तमाम लम्हों में मैं इस सोच में था कि काश तुम होती जो मेरे दिल की बात को अल्फाज का जामा पहनाती और इनके मकसद को उजागर करती और हमेशा की तरह मेरी आरज़ुओं को यकीनी शक्ल देती। तुम्हारी आरज़ुओं को अच्छी तरह जानती हो। अपनी परेशानी बयान करो। जब तक हारून जिंदा रहा ये खौफ था कि जल्दी या देर से मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा। अब जबकि वो मर चुका है, ये फिक्र है कि मैं अपने कदमों को किस तरफ बढ़ाऊं और किसका साथ दूं कि एक तवील राह मेरी मुंतज़िर है। मामून से खौफज़दा हो? नहीं, वो पूरे तौर पर मुझ पर इत्मीनान कर रहा है और मैं चाहता हूं कि जितना वक्त गुजर जाए ये इत्मीनान बढ़ता जाए। नहीं, मुझे मामून से कोई खौफ नहीं है। फिर अमीन से फिक्र लाहक है? अमीन? किस बेहुदा और नालायक का जिक्र कर रही हो? जुबैदा का। जुबैदा? ये औरत जो कि इंतहाई सहीन और चालाक और नहायत ही कुदरत सरवत रखती है और जिसने पूरे बनी अब्बास को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, उसके साथ क्या करूं? किस तरह उसे अपने रास्ते से हटाऊं? अब्बासी खानदान का क्या करूं? वो खानदान जिसने तमाम इस्लामी ममालिक में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। कभी मैं ये सोचता हूं कि मेरी तमाम आरज़ुएं बेकार और बेहुदा हैं और मैं कभी भी अपनी उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। और कभी उम्मीद होती है कि कामयाबी और शाही इक़्तिदार सब कुछ कदमों पर है। इन्हीं अफकार के हजूम ने मुझे परेशान कर दिया है और मेरी आंखें पथरा गई हैं और जो मुझे सुकून से रहने की इजाजत नहीं देती। इधर देखो। क्या कर रही हो? ये तो कुछ भी नहीं। अलबत्ता अगर कुछ सब्र करोगे तो ये कतरे लम्हा बलहमा मुझे मौत से करीब कर देंगे। ऐसा जख्म लगाओ कि बनी अब्बास की कुव्वत पारा पारा हो जाए और तुम्हारे लिए तस्खीर हो जाए। फज़ल कहाँ थे? मैं कितने अरसे से तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मैं दो काबिल एतमाद कासिदों की तलाश में था कि जो आपका पैगाम फजल इब्न रबी तक पहुंचा सके। तो क्या मिल गए? हाँ। अम्र, रशीद,
یہ دونوں بھائی میرے بہت قریب ہیں. یہ طاقتور شمشیر زن کے ماہر باہوش و سمجھدار ہیں. امیر سعدے کا پیغام فضل ابن ربیع اور دوسرے سرداروں تک لفظ بلفظ پہنچائیں گے. لکھ کر کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس لیے کہ فضل ابن ربیع اس کو بطور دلیل آپ کے بھائی کے سامنے رکھ کر آپ کے خلاف اسے اکسا نہ دے. اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. صحیح کہہ رہے ہو، اس طرح بہتر ہے. حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا مضمون آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس کے متن سے آگاہ ہوں. نہیں، صحیح ہے. میرے لیے بہتر وہی ہے جو تم کہو. چلے جائیں. اپنی حفاظت کرنا. اللہ حافظ. اگر تم نے مجھے پریشان نہ کیا ہوتا تو کچھ کھانے پینے کا سامان جمع کر لیتا اور ہمیں اس وقت اتنی پریشانی نہ ہوتی. کہاں سے لائی ہو؟ بہت ہیں، البتہ آنکھوں کا کھلا ہونا بہت ہی ضروری ہے. جلدی سے اسے تیار کرو، سخت بھوکا ہو. شکار میں نے کیا ہے، اب اس کے بعد پکانا تمہارا کام ہے. یہ منصفانہ تقسیم ہے، کیا اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، پکانا عورتوں کا کام ہے. تو کیا شکار بھی عورتوں کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ انصاف ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں چاہیے. تم پر حیرت ہے کہ ہر بات کا جواب تمہارے پاس موجود ہوتا ہے. وہ دیکھو، حکومت کے سپاہی. چلو چل نکلیں، سوار ہو جاؤ. نہیں، صبر کرو، صبر کرو. انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے. آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا کرو. مجھے کسی سے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے. آج کے بعد عادت ڈالو. نہیں کر سکتی. غلطی کر رہی ہو. مجھے ایک اہم کام کرنا ہے. تمہاری اس طرح کی غلطی سارے کام کو خراب کر سکتی ہے. لہذا جو میں کہوں وہی کرو، سمجھی؟ چلو سامان جمع کرو. نہیں، ضرورت نہیں، میں خود جمع کر لوں گا. اٹھ جاؤ، دیکھو تو کون آیا ہے. وزیر اعظم تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. دروازہ کھولو.
یہ مشل پکڑنا. کوزہ پھینکا کیوں کوزہ پھینکا؟ کوزہ پھینکا کیوں کوزہ پھینکا؟ بولو کیوں کوزہ پھینکا؟ بولو. بس کرو. باہر جاؤ. مجھے تنہا چھوڑ دو. وزیر اعظم، میں ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. خطرناک ہے. یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. مجھے مارنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ یہ اپنی موت کو دعوت دیں گے. دروازہ بند کر دو. مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتے اور نہ پہچاننا چاہتے ہیں. میرا نام فضل ابن سہل ہے. اب ہم نے پہچانا وہ مجوسی جو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے بجائے شیطان کے لیے کام کرتا ہے. میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ اپنے بارے میں تمہاری رائے دریافت کروں. وہ میں جانتا ہوں. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک خبر دوں. اپنی خبروں کو ہارون کے لیے رکھو تاکہ کچھ دولت و ثروت تمہیں اور مل جائے. ہم لوگوں کو تمہاری خبروں کی ضرورت نہیں. صحیح کہہ رہے ہو، مگر کیا کروں، ہارون اب زندہ نہیں رہا. تم جھوٹ بول رہے ہو. تو کیا تمہارے خیال میں ہارون کی زندگی میں ایسی بات کرنے کی مجھ میں ہمت ہے کہ اسے مردوں میں شمار کروں؟ تب مرا. اب اس بات کو چھوڑ دو. اللہ اس پر لعنت کرے. لاگو، ہارون مر گیا. ہارون مر گیا. کیا کسی نے سنا؟ ہارون مر گیا. ہارون مر گیا. کیا میری اور باتوں کو بھی سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر تمہاری باتیں اس قدر دلچسپ ہیں تو بولو، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی. قبول کر لیا؟ نہیں. میرا خیال ہے کہ سوائے شورش و بلوہ کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے باپ کے زمانے میں ہم نے یہی کچھ کیا. کسی راستے پر چل کر نہیں بلکہ ہر اس راستے پر چل کر ملے گی جو خلافت پر ختم ہو. ٹھیک ہے. کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ ہارون، تمہیں اور امین کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور تمہیں؟ مجھے مجوسی کہہ کر پکارتے ہیں. سنا ہے کہ میرے اور امیر المومنین کے سرداروں کے لیے پیغام لائے ہو. ہاں. بولو کیا پیغام ہے؟ میں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں. اور میں محترم سرداروں کے لیے. پہلے میرے پیغام کو پڑھو. اجازت دیں تو تنہائی میں کچھ عرض کروں.
ہم نے امیر المومنین کے سرداروں سے عہد کیا ہے کہ کوئی راز ایک دوسرے سے خفیہ نہیں رکھیں گے، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پیغام صرف آپ تک پہنچاؤں۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو ان کو بتا سکتے ہیں۔ نہیں میں اس کھیل کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعد میں یہ احتمال پیدا ہو کہ میں نے مامون سے کوئی خفیہ عہد و پیما کیا ہے۔ فضل ابن سہل کے بھیجے ہوئے ہو نا؟ کوئی پیغام دو یا پھر حکم دیتا ہوں کہ تمہیں شرانگیزی کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے۔ ان دونوں کو لے جاؤ۔ اچھا چھوڑو، بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بولو۔ ابن روی، تو بہتر جانتا ہے کہ ہارون مجھے خراسان کی حکومت کے لیے مستقل سمجھتا تھا، اس لیے اس نے سپاہیوں کی رہبری میرے سپرد کی۔ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے گردن اطاعت کے ساتھ جھکا دو، اور جس قدر جلد ممکن ہو فوراً ہی سپاہیوں کا لشکر میری طرف روانہ کرو۔ البتہ میں خود تمہارے اس عہدے کے لیے خلیفہ سے سفارش کروں گا، اور تمہیں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ ہمیشہ میری حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہاری خدمت کا تمہیں بھرپور صلہ دوں گا۔ ختم ہو گیا؟ ہاں۔ بہت اچھا، اب تم بولو سرداروں کے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ امیر کے بیٹے مامون نے تم لوگوں کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ سالہ سال سے میرے باپ کے امرکاب رہے اور شمشیر زنی کی۔ تم لوگ مرحوم خلیفہ کی خواہشات و تعمیلات اور قلبی اضطراب سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ اس نے امین کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا اور مجھے اس کا جانشین بنایا۔ عہد نامہ لکھ کر خانہ خدا پر آویزہ کیا اور مجھ سے اور تم سب لوگوں سے اس عہد نامے پر کارمند رہنے کی تلقین کی۔ اگرچہ میں محمد سے بڑا ہوں، مگر چونکہ میں نے قسم کھائی ہے لہذا وفائے عہد کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ امین کی خلافت کے سامنے سرنگو ہو جاؤں۔ امین خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ البتہ میں نے اور تم لوگوں نے صرف امین کی خلافت پر قسم نہیں کھائی تھی، بلکہ عہد نامے کے دیگر نکات بھی اس میں شامل تھے۔ لہذا اب تم لوگ وفا کرو اور اپنی قسم کو یاد کرو اور فوراً میری جانب چلے آؤ۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اور تمہارے کندھوں پر اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ والسلام۔ ہم تک مامون کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک آدمی کافی ہے۔ تجھے قتل کر دوں گا۔ مامون تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر اس وقت تم بھی یہاں ہوتے تو یہ خنجر تمہارے پیٹ میں اتار دیتا۔ سنا کیا کہا؟ اب جاؤ ہمارا پیغام پہنچا دو۔ قتل کر دوں گا تجھ کو، مجھے چھوڑ دو۔ قتل کر دوں گا تجھے، مجھے چھوڑ دو۔ بھائیو، آپ کی محبت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا علی ابن موسیٰ رضا پر پوشیدہ ہے؟ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے بے خبر ہے؟ لیکن اس ملک میں علی کے چاہنے والے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہی اہم مسئلہ ہے کہ علی کے ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں، نہ صرف جسمانی طور پر منتشر ہیں بلکہ روحانی اور فکری طور پر بھی منتشر ہیں۔ کیا یہ وہی انتشار نہیں ہے جس نے علی ابن ابی طالب کو ہم سے چھین لیا تھا؟ کیا یہ وہی انتشار نہیں ہے جس نے حسن ابن علی کے جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے اور حسین ابن علی کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا تھا؟ کیا یہ یہی انتشار نہ تھا کہ جس نے زید ابن علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا تھا؟
وہ چیز جس کے علی ابن موسیٰ رضا محتاج ہیں وہ مومنوں کا اتحاد و یکجہتی ہے. اچھی طرح دیکھ لیا. کس حالت میں ہے؟ اچھا ہے. کچھ بولا؟ ہاں. اچھا، کون ہے؟ اس بیابان میں کیا کر رہا ہے؟ بنی عباس کا ایک فرد ہے جس کے پاس فضل ابن روی کے لیے پیغام تھا، لیکن پیغام کا خلاصہ ابن روی کو اچھا نہیں لگا اور اس نے اس کو سخت جواب کے ساتھ واپس بھیج دیا. رشید، یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں. ہمارا راستہ اس طرف ہے. تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم جواب نہیں دو گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں. اگر کبھی تم لوگ خراسان آئے تو؟ ہم خراسان نہیں آئیں گے. جانتا ہوں، لیکن اگر مجھے امید ہے کہ کسی دن میں تمہاری محبت کا جواب ضرور دوں گا. خدا حافظ. خدا حافظ. اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. یہ شخص مامون کے دربار سے وابستہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا لینا دینا؟ ممکن تھا ہم سے بے وفائی کرتا. اس طرح نہ کہو. حق وہی ہے جو میں کہوں. تو کیوں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جائے؟ کیونکہ اس بیابان میں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. تو پھر موت کو ساتھ لے کر چلنے کا تمہارا ارادہ تھا. اگر وہ حملہ کر دیتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. وہ ایسا نہیں کر سکتا. اچھا، تو تم لوگ موت کا ارادہ رکھتے ہو. مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارا تو مجھ پر قرض ہے. اس بات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ رکھتا ہے، البتہ تمہارے لیے نہیں. تم خاموش رہو. مگر میں نے ایسا کیا کیا؟ ہم آپس میں دوست ہیں. چل رہے ہو یا نہیں؟ آ جاؤ. آ جاؤ. تم اس پر اعتماد کر رہے ہو؟ آ جاؤ.
نہیں. آ جاؤ. اچھا، اب ہم یہاں سے جدا ہو جاتے ہیں. ہاں. اگر میری ضرورت ہو تو ہم فضل ابن سہل کے مہمان خانے میں مل سکتے ہیں. مجھے یاد رہے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. امر ہے. سلام امر، خوش آمدید. سفر کیسا رہا؟ اپنی خبر کیوں نہیں دی؟ رشید کہاں ہے؟ رشید، رشید، کیا ہوا؟ رشید، میرے بیٹے رشید. پیغمبروں کے بعد اللہ کی حجت، وسیع رسول خدا، مینار ہدایت، ولی اللہ، رسول کے بھائی علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہی تھے، جو رسول خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، پرہیزگاروں کے امام، نیکوکاروں کے مقتدا، وارث علوم ہدایت پیغمبر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زید ہے. ہم موسیٰ ابن جعفر کے فرزندوں میں سے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی سے کچھ سوالات کریں. یا ابو الحسن، اگر ظالم مسلمانوں کے جان و مال اور نفوس پر مسلط ہو جائے تو کیا اس سے جنگ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. تو پھر ہاتھ بڑھائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے بھائی بیعت کریں. خدا کی قسم اس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جماعت عراق و فارس، حجاز و یمن کو آگ کی حمایت پر آمادہ کر لیں گے اور بساط ظلم کو یکسر الٹ دیں گے. صبر کرو بھائیوں، یہ بتاؤ کہ آیا روزہ واجب ہے یا نہیں؟ یقیناً واجب ہے. یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ لیکن اگر کوئی بیمار ہو تو پھر بے شک شارع مقدس نے جو بھی واجب متعین کیا ہے اس کی کچھ شرائط بھی رکھی ہے. نیز دوسرا سوال، جب ہارون زندہ تھا تو آخر کیوں اس وقت یہ عرض نہ کیا اور اس کے ظلم کے خلاف قیام نہ کیا؟ کیونکہ اس وقت شرائط مہیا نہ تھیں. ہارون زندہ تھا اور تمام امور مملکت پر مسلط. تو پھر یہاں کون سی شرائط ہے؟ اجازت دو تاکہ ہم یہاں اللہ کی طرف سے واجب کی ہوئی باتوں کی شرائط پر غور کریں اور پھر ان لوگوں کی جان و مال جنہوں نے ہم پر تکیہ کیا ہے محفوظ رکھ سکیں. میں خاندان بنی عباس میں سے نہیں ہوں، یہ سب جانتے ہیں. البتہ مسلمان ہوں، عدل و انصاف کا خواہش مند، پیروکار رسول خدا ہارون کا خدمت گزار اور ان کے بڑے بیٹے مامون کا ہمراز. میں بھی تم لوگوں کی طرح امین کو خلیفہ سمجھتا ہوں اور امور مملکت میں اس کے تمام کاموں کی تائید کرتا ہوں. لیکن امین اور اس کے سرداروں نے ہماری طرف سے بڑھنے والے دوستی کے ہاتھ کو غرض سمجھا اور ہماری طرف سے بھیجے گئے قاصدوں سے ناروا سلوک رکھا، حتیٰ کہ ایک قاصد کو بلا وجہ قتل کر دیا. رجا،
बोलो बोलो रजा। अमीरजादे ने, जो अपने भाई अमीन के लिए बहुत खैरंदेश हैं, किसी भी नागहानी मुसीबत और आफत से बचने के लिए मेरे बेटों को पैगाम देकर फजल इब्न रबी के पास भेजा ताकि उसकी जिम्मेदारियों को मुअय्यन किया जा सके। नतीजा क्या हुआ? कहो। रशीद को कत्ल कर दिया और मेरे दूसरे बेटे आमर को पैगाम देकर भेजा। आम्र? क्या पैगाम था? उन्होंने कहा, मामून से कह देना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो ये खंजर तुम्हारे पेट में उतार देते।